السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ملک ناسان کے گاؤں میں دو سگی بہنیں رہا کرتی تھی، لیکن ان کی صورت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک تو اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر چاند شرما جائے، دوسری اتنی بدصورت کہ اس کو دیکھ کر گھن آئے۔ ان دونوں کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے محلے پڑوس والوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ بڑی بہن کا نام زورینہ تھا، وہ بے حد بدصورت تھی۔ چھوٹی بہن کا نام شرینہ تھا، وہ بے حد انتہائی خوبصورت تھی، اس لیے زرینہ اس سے جلتی تھی۔ مشہور تو یہ تھا کہ زورینہ بھی بڑا کام کرتی ہے، مگر سچی بات یہ تھی کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے کپڑے لے آتی تھی۔ یوں ذرا سیر سپاٹا بھی ہو جاتا تھا۔ یہ سارے کپڑے لا کر سرینا کے آگے ڈھیر کر دیتی تھی اور خود سلے ہوئے کپڑوں کے پیسے بٹورنے نکل جاتی۔ ادھر بیچاری سرینا گھر کا سارا کام کیا کرتی تھی اور کپڑے بھی سیتی تھی اور انہیں رنگتی، ان پر بیل بوٹے بناتی، سارا دن یہی کام کرتی رہتی، ساری رات یہی کرتی رہتی۔ کپڑے سی کر اس کی آنکھیں رہ گئی، پہلے سے کم دکھائی دینے لگا۔ عید کے دن نزدیک تھے اور کام بے حد زیادہ تھا۔ گپ اندھیری رات میں کڑوے تیل کا دیا بھلا کتنی روشنی دیتا ہے۔ بیچاری سرینا روزانہ کی طرح کپڑے سی رہی تھی، ادھر وہ ٹانگوں پر ٹانگیں پھیر رہی تھی اور کاہل بدصورت زرینہ خراٹوں پر خراٹے لے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے دیے کا تیل ختم ہونے لگا، لیکن سرینا کا کام تھا کہ ختم ہونے کو نہ آتا تھا۔ آخر دیے میں پڑی ہوئی روئی کی بتی خشک ہو گئی، دیا بجھ گیا۔ سرینا پھر بھی ٹانگیں پھیرتی رہی، کرتی بھی کیا، صبح اسے سارے کپڑے سی کر واپس کرنے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اپنے انجام کا اسے پتا تھا، اسے معلوم تھا زرینہ بڑی ظالم ہے۔ صبح اٹھ کر پہلا کام وہ یہی کرتی کہ سرینا سے رات بھر کے کام کا حساب لیتی۔ بڑی بہن کے خوف سے وہ اندھیرے میں ٹٹول کر اندازے سے سی رہی تھی۔ کپڑے تو سلتے رہے، مگر اس کی انگلیاں سوئی کی نوک سے چر کر زخمی ہو گئی تھی۔ جب صبح ہونے کو آئی تو سرینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ زخمی انگلیوں سے خون جو رسا تو قیمتی کپڑے جو وہ سی رہی تھی خراب ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ کپڑوں کی مالکہ تو کچھ کہے نہ کہے، زرینہ بس اب سو کر اٹھنے ہی والی تھی، وہ تو اسے جان سے مار دے گی۔ بس جلدی سے اس نے کپڑے اٹھائے اور بھاگ کر کنویں پر پہنچ گئی۔ دعا مانگ رہی تھی کہ میرے اللہ، جب تک میں یہ کپڑے دھو نہ ڈالوں میری بہن سوتی رہے۔ کنویں کی جگت پر کائی لگی ہوئی تھی، بڑی پھسلن تھی۔ سرینا پانی کا ڈول اوپر کھینچ رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا، دھڑم سے وہ کنویں میں جا گری۔ بیچاری سرینا پھول کی طرح معصوم خوبصورت سرینا ڈوبتی گئی یہاں تک کہ کنویں کی تہہ میں پہنچ گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹے بیت گئے تو اسے ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا تو وہ 3 کونے والے باغ میں گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ گھاس روئی کی طرح نرم و ملائم تھی اور ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے، رنگ رنگ کے پھول۔ اسے ان کپڑوں کا ڈھیر یاد آ گیا جو وہ سیتے ہوئے چھوڑ آئی تھی۔ وہ کپڑے بھی ان پھولوں کی طرح رنگ رنگ کے تھے، اس سے بھی زیادہ رنگ ان چڑیوں اور تتلیوں میں تھے جو اچھلتی گیت گاتی پھر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ رات کی نیند پوری کر لے، سو جائے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک تتلی اڑی آئی اور اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگی۔ تتلی کے پیر ریشم کے دھاگے کی طرح لچکدار تھے، سرینا کے ہونٹوں پر
گدگدی سی ہوئی اور اس کی آنکھ کھل کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ برسوں کے بعد یہ موقع آیا کہ اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ اٹھ کر باغ میں ٹہلنے لگی۔ باغ کے 3 کونے تھے۔ سیرینا جب پہلے کونے کی طرف گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ وہاں ایک باورچی خانہ ہے اور اتنا صاف کہ کہیں سے کوئی بدبو نہ جالے نظر آ رہے تھے۔ یہ تو بڑا صاف ستھرا باورچی خانہ تھا۔ صاف ستھرا برتن بھی طریقے سے رکھے ہوئے تھے۔ اجلی دیواریں، نہ بو نہ بانس۔ چولہے میں بڑے زور کی آگ روشن تھی۔ اوپر ایک پتیلی چڑھی ہوئی تھی اور خوب بھاپ نکل رہی تھی۔ سرینا نے باورچی خانے میں قدم رکھا ہی تھا کہ پتیلی میں سے آواز آئی، میں پلاؤ ہوں، پلاؤ۔ چولہے کی آگ بجھاؤ، مجھے تشتری میں نکالو، مجھے جلنے سے بچا لو۔ سرینا نے جلدی سے پتیلی چولہے پر سے اتار لی اور پلاؤ کو ایک بڑی سی تشتری میں نکال کر رکھ دیا۔ گرم گرم پلاؤ پر زعفران کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ پلاؤ کی مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی مگر اس نے پلاؤ نہیں کھائی اس لیے کہ وہ ندیدی نہیں تھی، مگر گھر والوں کی اجازت کے بغیر بھلا وہ ان کا پلاؤ کیسے کھاتی۔ وہ باہر آ گئی۔ باغ میں اب ہلکی ہلکی دھوپ پھیل گئی تھی۔ دھوپ میں ایسی چمک تھی جو ننھے منھے بچوں کی آنکھوں میں اس وقت ہوتی ہے جب اچھا کام کرنے پر انہیں مٹھائی کھانے کو ملتی ہے۔ چلتے چلتے سرینا 3 کونے والے باغ کے دوسرے کونے میں پہنچی۔ وہاں انگور کی ایک گھنی اور لمبی بیل چھپر پر پھیلی ہوئی تھی۔ انگور گھنگرو کی طرح گول مٹول تھے اور ان میں میٹھا میٹھا رس اس طرح بھرا تھا جیسے مکھی کے چھتے میں شہد۔ جیسے ہی وہ انگور کی بیل کے قریب گئی، سب انگور ایک ساتھ بولے، ہم انگور ہیں انگور، ہمیں کھا لیں گے لنگور، ہمیں خطرے سے نکالو، لنگوروں سے بچا لو۔ سرینا نے جلدی جلدی سارے پکے ہوئے انگور توڑ لیے اور قریب رکھی ہوئی ٹوکریوں میں بھر کر احتیاط سے ڈھک کر رکھ دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا مگر اس نے انگور چکھے بھی نہیں تھے اس لیے کہ باغ کے مالی سے اس نے اجازت نہیں لی تھی۔ اب وہ باغ کے تیسرے اور آخری حصے میں پہنچی۔ یہ کونا پہلے 2 کونوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ سب سے خوبصورت چیزیں بھی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، بالکل سفید، اتنی سفید جتنا کہ جھونپڑی کے چاروں طرف بگلے کے دھلے دھلے سفید پروں کی جھالر لٹک رہی تھی اور اندر ایک نازک کھروں والی خوبصورت ہرن بیٹھی تھی۔ یہ ہرن بھی سفید تھی جیسے دودھ اور میدے سے بنی ہو، اتنی معصوم جتنی گلیری کا بچہ، اتنی چوکس جیسے ہماری فوج کا سپاہی۔ سرینا کو دیکھ کر بڑی میٹھی آواز میں اور دھیمی لہجے میں بولی، میں ہوں کرنی بھرنی، آتی ہے گھاس بھی چرنی، اچھی ہو میری دعا لو، ہو بری تو جان بچا لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سرینا نے بڑے ادب سے پوچھا۔ سفید ہرن نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرنی بھرنی ہوں، یعنی جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی پھل دیتی ہوں۔ اگر تم اچھی لڑکی ہو تو میری دعائیں اور انعام لو، اگر بری لڑکی ہو تو میرے عذاب سے بچو، میں آپ کی دعائیں چاہتی ہوں۔ سرینا بولی۔ سفید ہرن نے کہا، اگر میری دعائیں چاہتی ہو تو میری خدمت کرو، ویسے تم اچھی ہی لڑکی معلوم ہوتی ہو، تم سے پلاؤ کی پتیلی بھی خوش ہے کہ تم نے اسے جلنے سے بچا لیا، تم سے انگور کی بیل بھی خوش ہے، اگر تم اس کے پکے ہوئے انگور توڑ کر ٹوکریوں میں نہ رکھتی تو انہیں یقیناً لنگور کھا جاتے۔ اب تمہیں مجھے خوش کرنا ہے، میں پوری کوشش کروں گی۔ سرینا نے ادب سے جواب دیا، تو جاؤ میرے کھانے کا انتظام کرو۔ سفید ہرن کہنے لگی، صبح میں پلاؤ کھاتی ہوں، دوپہر کو انگور اور شام کو اس باغ کی گھاس، مگر خیال رہے کہ یہ ہری گھاس نہیں جو تمہیں چاروں طرف نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھو گی تو اس میں کہیں کہیں سفید گھاس بھی ملے گی، وہی سفید گھاس میں کھاتی ہوں،
تمہیں اس کا انتظام روزانہ کرنا ہوگا۔ بس بھائی سرینا خوب مزے سے سفید ہرن کے ساتھ رہنے لگی۔ صبح وہ پلاؤ پکاتی، دوپہر کو انگور توڑتی اور شام کو سبز گھاس میں سے سفید گھاس چنتی اور سفید ہرن کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ اس کام میں اسے بہت محنت کرنی پڑتی، مگر وہ محنت سے منہ نہ موڑتی۔ محنت کی تو وہ عادی تھی، ہر اچھا آدمی محنت کا عادی ہوتا ہے۔ جب اسے کام سے فرصت ملتی تو وہ سفید ہرن کو اچھے اچھے گیت سناتی، اور جب سفید ہرن باغ کی نرم نرم گھاس پر کلیاں کرتے کرتے تھک جاتی تو وہ اس کی ٹانگیں دباتی۔ بہت دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن سرینا کو اپنی بہن زورینا کی یاد آئی، اپنا گھر یاد آیا۔ اس نے سفید ہرن سے کہا، اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سفید ہرن سرینا سے بہت خوش تھی۔ جتنے دن وہ اس کے ساتھ رہی، اس نے ذمہ داری، وقت کی پابندی، ہمدردی اور محنت سے اپنے کام پورے کیے تھے۔ سفید ہرن اس کا دل میلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، سرینا تم اپنے گھر جا سکتی ہو، لیکن جانے سے پہلے میرا انعام لیتی جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نازک سا کھر سرینا کے چہرے پر پھیر دیا۔ سرینا پہلے کیا کم خوبصورت تھی، سونے پر سہاگا اور خوبصورت ہو گئی۔ پھر اس نے خوبصورت سرینا کو قیمتی زیورات سے لاد دیا اور اسے اتنے روپیے دیے کہ انگوروں کے تمام خالی ٹوکریاں روپیوں سے بھر گئی۔ انہوں نے سفید ہرن کے حکم سے یہ ٹوکریاں لنگوروں نے ایک شتر مرغ پر لاد دیے۔ سرینا بھی اسی شتر مرغ پر بیٹھ گئی۔ شتر مرغ نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ سرینا اس کی کمر پر ڈولنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب لڑکی۔ جب لڑکی، ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی، اور جب کھولی تو وہ اپنے گھر کے قریب دروازے پر کھڑی تھی۔ نیچے اترتے ہی شتر مرغ نے چھلانگ لگائی اور یہ جا وہ جا نظروں سے غائب ہو گیا۔ روپیوں کی ٹوکری بھی ساتھ لے گیا۔ سرینا اسے آواز ہی دیتی رہ گئی۔ سرینا کی آوازیں سن کر زورینا گھر سے نکل آئی۔ وہ سرینا کو اندر لے گئی اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ کم بخت کہاں چلی گئی تھی؟ کپڑوں کے مالکوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، مجھ سے نہیں سلتے تھے، میں نے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ اب وہ روز آ کر مجھے مارتے ہیں، میں تجھے ماروں گی۔ زورینا چلاتی گئی اور سرینا کو پیٹتی گئی۔ سرینا بیچاری کہتی رہی، میری آپا جان، میری بات تو سنو، میں سفید ہرن کے عجیب بستی میں گئی تھی، میں روپے لائی ہوں۔ اس پر زورینا کو اور غصہ آیا، بولی، مجھے بے وقوف بناتی ہے، ہاتھ میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں، کہاں ہے روپیے؟ تو جھوٹ بولتی ہے۔ یہ کہتی رہی اور اسے پیٹتی رہی۔ سرینا آخر کہاں تک چوٹیں برداشت کر سکتی تھی، بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ ادھر دروازے پر دستخط ہوئی۔ زورینا نے باہر آ کر دیکھا تو میاں شتر مرغ کھڑے ہانپ رہے تھے۔ زورینا کو دیکھ کر بولے، اف، دوہری دوڑ پڑ گئی، کہاں ہے تمہاری بہن؟ اس سے کہو اپنی ٹوکریاں سنبھالے۔ کیا ہے یہ ان ٹوکریوں میں؟ زورینا نے پوچھا۔ شتر مرغ نے جواب دیا، روپے ہیں بی بی، یہ روپے سرینا کو سفید ہرن نے انعام میں دیے تھے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے یہاں چھوڑنے آیا تھا، میں سمجھا سرینا نے یہ ٹوکریاں اتار لی ہوں گی، لہٰذا واپس لوٹ گیا۔ وہ تو کہیں راستے میں کچھ بھاری بھاری محسوس ہوا، ورنہ میں تو سفید ہرن کے باغ میں واپس پہنچ بھی چکا تھا۔ سنبھالو اپنی ٹوکریاں۔ زورینا بولی، تو یہ واقعی سچ ہے سرینا سفید ہرن کے پاس گئی تھی؟ نہیں تو کیا جھوٹ ہے؟ شتر مرغ نے ٹوکریاں اپنے کمر پر سے زمین پر گراتے ہوئے جواب دیا۔ دم ہلائی، پر جھاڑے اور چلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ زورینا نے ایک کے بعد ایک کئی سوال کر ڈالے۔ ارے بھائی شتر مرغ، یہ تو بتاتے جاؤ کہ یہ عجیب بستی کہاں ہے، سفید ہرن کون ہے، کس بات کا انعام دیتی ہے؟ سنو بی بی،
شتر مرغ نے کھجور کے درخت جیسی لمبی گردن کو پتنگ کی ڈور کی طرح لہراتے ہوئے کہا، میں تو سواری ہوں، سواری سے سفر کا حال نہیں پوچھا جاتا، مسافر سے پوچھا جاتا ہے، سرینا سے پوچھ لو۔ مگر سرینا تو بے ہوش ہے، زورینا بولی۔ شتر مرغ نے جواب دیا، اسے ہوش میں لاؤ، اور ہاں خبردار، ان روپیوں میں سے ایک پیسہ بھی تم خرچ نہ کرنا، ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ یہ سرینا کی محنت کا پھل ہے، جس کی محنت سے روپے ملتے ہیں، صرف اسی کو وہ روپے خرچ کرنے کا حق پہنچتا ہے، سمجھی؟ یہ کہہ کر شتر مرغ نے ایک چھچری لی اور غائب ہو گیا۔ زورینا کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ سرینا کو ہوش میں لائے اور سفر کا حال پوچھے۔ مجبوراً اسے سرینا کے تلوے ملنے پڑے، اسے پنکھا جھولنا پڑا، اس کے چہرے پر گلاب کے عرق کے چھینٹے دینے پڑے۔ سرینا ہوش میں آ گئی، اس نے ساری آپ بیتی زورینا کو سنائی۔ زورینا نے سوچا وہ بھی عجیب بستی میں سفید ہرنی کے پاس جائے گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اپنے ہی کچھ پرانے دھرانے کپڑے سیلنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اسے نہ سینا آتا تھا، وہ نہ محنت کرنے کی عادی تھی۔ رات ہوئی تو وہ ٹھاٹ سے لیٹ کر سو گئی۔ تڑکے چونک کر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں سے خون نہیں نکلا، نہ کپڑے خراب ہوئے۔ زورینا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جھٹ اپنے پڑوسی کی مرغی چرائی، اسے ذبح کیا۔ اس نے اس کا خون اپنی انگلیوں اور کپڑوں پر چھڑکا اور رسی کے سہارے اس کنویں میں اتر گئی، جس کی جگت پر بڑی پھسلن تھی اور جس پر سرینا کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ کنویں میں گر گئی تھی۔ کنویں کی تہہ میں پہنچ کر اسے وہی باغ نظر آیا، وہی 3 کونے والا باغ جہاں سرینا گئی تھی۔ زورینا ٹہلتے ٹہلتے باغ کے پہلے کونے میں پہنچی، وہاں باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے میں چولہا تھا اور چولہے پر پتیلی اور پتیلی میں سے آواز آ رہی تھی، وہی آواز جو سرینا کو آئی تھی، میں پلاؤ ہوں پلاؤ، چولہے کی آگ بجھاؤ، مجھے تشتری میں نکالو، مجھے جلنے سے بچا لو۔ زورینا نے پتیلے کو اس پھوڑ پن سے اتارا کہ وہ زمین پر اوندھ گئی۔ آدھا پلاؤ جس پر زعفران کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور جس میں سے مزیدار خوشبو آ رہی تھی، ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس نے زمین پر گرا ہوا پلاؤ تو تشتری میں رکھ دیا اور جو پتیلی میں رہ گیا تھا ادھر ادھر دیکھ کر کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، خود ہڑپ کر گئی اور دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کرتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ باغ کے دوسرے کونے میں سرینا کی طرح اسے بھی انگوروں کی بیل نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی انگور اپنے گھنگرو جیسے گھنوکے دار آواز میں بولے، ہم انگور ہیں انگور، ہمیں کھا لیں گے لنگور، ہمیں خطرے سے بچا لو، لنگوروں سے بچا لو۔ اوہو، اور لنگوروں نے مجھے کاٹ لیا تو؟ مغرور، کاہل اور بدصورت زورینا یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے سرینا کی طرح پکے ہوئے انگور توڑ کر ٹوکریوں میں نہیں رکھے۔ چلتے چلتے وہ باغ کے تیسرے اور آخری کونے میں پہنچی۔ یہاں اسے دودھ کے جھاگ کی طرح سفید ہرنی کی جھونپڑی نظر آئی۔ سفید ہرنی نے اسے دیکھا تو بولی، جیسے وہ اس کی بہن سرینا سے بولی تھی، میں ہوں کرنی بھرنی، آئی ہے گھاس پہ چرنی، اچھی ہو میری دعا لو، ہو بری تو جان بچا لو، تم میں خود کتنا دم ہے، خرگوش کے برابر بھی تو نہیں، تم سے بھلا میری جان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زورینا بڑبڑانے لگی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے سفید ہرنی کی خوشامد نہ کی تو اس کا مطلب پورا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ بولی، ہاں ہاں کرنی بھرنی صاحبہ، میں بہت اچھی لڑکی ہوں، بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں۔ سفید ہرنی نے جواب دیا، تمہیں میرے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ صبح کے وقت میں پلاؤ کھاتی ہوں، دوپہر کو انگور اور شام کو سفید گھاس، لیکن اس کا خیال رہے کہ اس ترتیب میں گڑبڑ نہ ہو۔
زورینا نے وعدہ تو کر لیا مگر اپنی کاہلی کی وجہ سے وہ اسے پورا نہ کر سکی۔ صبح وہ دیر تک سوئی رہنے کی عادی تھی۔ دوسرے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سفید ہرنی کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا پلاؤ پکانے میں تو دیر لگے گی، دوپہر کو پکا دوں گی۔ لہٰذا اس نے انگور توڑ کر سفید ہرنی کے سامنے رکھ دیے۔ سفید ہرنی نے اپنا غصے کو ضبط کیا، کچھ نہ بولی، اور دوپہر کو اس نے پلاؤ پکایا۔ سارے چاول جل گئے۔ جلے ہوئے چاول وہ بھلا سفید ہرنی کو کیسے دیتی؟ لہٰذا اس نے جلدی جلدی گھاس توڑ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ جلدی میں اسے یہ بھی خیال نہ رہا سفید ہرنی تو صرف سفید گھاس کھاتی ہے، ہری گھاس نہیں کھاتی۔ سفید ہرنی نے پھر غصہ ضبط کیا۔ شام کو زورینا نے پھر پلاؤ پکایا اور تشتری میں نکال کر سفید ہرنی کے سامنے رکھ دیا۔ سفید ہرنی نے نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ تھوک دیا۔ چاول کچے تھے، نمک کڑوا زہر تھا اور زعفران کے بجائے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ اس نے نہر پر جا کر پرلی کی اور جب منہ کا کڑوا پن دور ہوا تو زورینا کو خوب ڈانٹا، تم کاہل، غیر ذمہ دار اور پہوڑ لڑکی ہو۔ تم نے نہ کھانا ٹھیک پکایا، نہ ترتیب کا خیال رکھا، تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، لہٰذا اپنے کیے کو بھرو۔ یہ کہہ کر سفید ہرنی نے اپنا نازک سا کھر زورینا کے چہرے پر پھیر دیا۔ زورینا پہلے کیا کم بدصورت تھی اور بدصورت ہو گئی۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی، ایسا نہ کیجیے کرنی بھرنی صاحبہ، میرا چہرہ چاند کی طرح چمکا دیجیے، دولت سے میری جھولی بھر دیجیے۔ ہرگز نہیں، سفید ہرنی نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولی، خیریت اسی میں ہے کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ ورنہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ زورینا دھرنا مار کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، میں خوبصورت بنے بغیر نہیں جاؤں گی، دولت لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سفید ہرنی کو اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا، جھوپڑی سے باہر آ گئی اور اچکنے لگی۔ جتنی بار وہ اچکتی اتنی بار اس کے جسم سے لال اور ہرے رنگ کے پر جھڑے۔ زمین پر آتے ہی وہ پر بڑے بڑے لال اور ہرے رنگ کے طوطے بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں طوطے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ ان تمام طوطوں نے ادب سے گردن جھکا کر پوچھا، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ سفید ہرنی نے راغب دار آواز میں جواب دیا، اس کاہل، پہوڑ اور لالچی لڑکی کو فوراً میرے باغ سے نکال دو، بس حکم کی دیر تھی۔ سارے طوطے زورینا پر پل پڑے، کسی نے اس کے منہ پر کاٹا تو کسی نے ناک پر، کسی نے اس کی انگلیاں کتر ڈالی تو کسی نے کمر کو چھلنی کر دیا۔ وہ روتی پیٹتی باغ سے بھاگی، باغ کے پھاٹک سے نکل کر وہ بے ہوش ہو گئی اور ایک درخت کے نیچے دھڑام سے گر پڑی۔ اس درخت پر ہرے ہرے پتوں پہ چھپا ہوا کالے رنگ کا ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی چونچ ٹیڑھی اور آنکھیں ڈراؤنی تھی۔ جب ہرے اور لال طوطے زورینا کو باغ سے باہر دھکیل کر واپس چلے گئے تو کالا طوطا درخت سے نیچے اترا، زورینا کے سرانے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کے موٹے موٹے آنسو زورینا کے بدصورت چہرے پر ٹپکنے لگے۔ کالے طوطے کے جتنے آنسو ٹپکتے گئے زورینا کے چہرے کی سیاہی دھلتی گئی، وہ خوبصورت ہوتی گئی۔ اس کے چہرے اور جسم پر لال اور ہرے طوطے کے کاٹنے سے جو زخم ہوئے تھے وہ بھی بھر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے حد خوبصورت، بے حد صحت مند ہو گئی۔ ابھی وہ حیرت سے اپنی بدلی ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی کہ کالا طوطا بولا، اب تو مزاج ٹھیک ہیں تمہارے، خدا کا شکر ہے۔ زورینا نے جواب تو دے دیا لیکن اسے یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کی مزاج پروسی کس نے کی ہے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھی کہ کالا طوطا اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا اور بولا، گھبراؤ مت زورینا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ زورینا نے کئی سوالات کر ڈالے۔
گھبراؤ نہیں، کالا طوطا میٹھی زبان میں بولا، میں درخت میں بیٹھا تمہاری حالت دیکھ رہا تھا جو مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہارے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور تم تکلیف سے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ تمہاری حالت پہ مجھے رونا آ گیا۔ میں بھی تمہاری ہی طرح ہوں، مجھے بھی سفید ہرن نے اسی طرح سزا دی تھی۔ وہ کیوں؟ زورینا نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تمہیں سناؤں گا، کالے طوطے نے جواب دیا، لیکن پہلے ایک وعدہ کرو، وہ یہ کہ آج سے تم مجھے اپنا بھائی مانو گی، میرا کہنا مانو گی اور میرے ساتھ رہو گی۔ میں پکا وعدہ کرتی ہوں، زورینا نے جواب دیا۔ آخر تم نے میری بدصورت کو خوبصورتی میں بدلا ہے، میرے زخم ٹھیک کیے ہیں، تم میرے بھائی نہیں تو اور کون ہو؟ میری ایک بہن تھی، اس کا نام سرینا تھا، وہ بھی جدا ہو گئی ہے، اب تو تم ہی میرے ساتھی ہو، بھائی ہو۔ کالے طوطے نے خوشی سے پر پھڑاتے ہوئے اور کہا، گھبراؤ مت، میں تم کو تمہاری بہن سے بھی ملا دوں گا، لیکن ابھی تو میں تمہیں سفید ہرنی کی کیس سے نکالنا ہے۔ ہم اس کے باغ سے نکل آئے ہیں، مگر باغ کے باہر بھی ہزاروں میل تک سفید ہرنی کی حکومت ہے۔ میں نے ایک ترتیب سوچ لی ہے، چلو اب نکلنے کی کوشش کریں۔ بھائی ابھی ذرا رک کر چلیں گے، تھوڑا آرام کر لیں، تب تک تم اپنی کہانی ہی سنا دو۔ زورینا نے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اچھا تو سنو۔ کالا طوطا زورینا کے کندھے سے اڑ کر زمین پر آ بیٹھا اور اب کالے کالے پر پیلی پیلی دھوپ میں پھیلا کر کہنے لگا، آج سے کچھ دن پہلے تک سفید ہرنی کے دل میں میرے لیے بہت عزت تھی۔ یہ بہت سے طوطے جو تم کو باغ سے باہر دھکیل گئے ہیں، سب میرے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ سفید ہرنی کی حکومت کا سارا کام انہی کے ذمہ تھی، میں ان سب کا نگران تھا، یہ سپاہی تھے اور میں کپتان تھا۔ سفید ہرنی مجھ سے بہت خوش تھی، اس نے پلاؤ نگر کی جاگیر بھی مجھے عطا کی تھی۔ پلاؤ نگر اس سلطنت کی سب سے اچھی جگہ ہے جہاں ہر وقت پلاؤ پکتا رہتا ہے، بھولے بھٹکے مسافر یہاں آتے ہیں اور خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ پلاؤ نگر جب میری جاگیر میں آیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنا محل پلاؤ نگر کے بیچوں بیچ دودھ کے فواروں کے سامنے بنوایا اور مزے سے رہنے لگا۔ صبح سویرے ننھی منی چڑیا سریلی آواز سے مجھے جگاتی، شبنم کے قطروں سے میرا منہ دھلاتی، تازے تازے انگور کا رس اور ہری ہری مرچیں دیتی۔ جب میرا دل گھبراتا تو سب مل کر کانوں میں رس گھولنے والے نغمے سناتی، چوں 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 چوں، چاں 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 چاں، چیں 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 چیں، ایسے ہی نغمے وہ روزانہ مجھے سناتی۔ جب مجھے گرمی لگتی اپنے سنہری پروں سے پنکھا جھولتی اور سردی لگتی تو روئی کے گولے جمع کر کے لاتی۔ زورینا بہن، تم میری بہن جو ہوئی، ہوا یہ تھا کہ اتنے عیش و آرام میں پڑ کر میں اپنی ذمہ داریاں بھول گیا تھا، سست اور لاپرواہ ہو گیا تھا۔ پہلے صبح صبح اٹھ کر خدا کی عبادت کرتا تھا، لیکن اب میں 10 بجے تک بڑے خراٹے لیا کرتا تھا۔ یہ تمام لال اور ہرے طوطے میری نگرانی میں تھے، ان کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا نہ رہا۔ اب تم خود سوچو، جب مصیبت آتی ہے تو برا بھلا دیکھ کر نہیں آتی۔ ہماری سرحد کے قریب گدڑوں کی حکومت تھی، موقع پا کر ایک رات انہوں نے سفید ہرنی کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ میرا فرض تھا کہ میں تیر اور تلوار سے لیس ہو کر بہادری کی طرح میدان میں آتا، لیکن میں بڑے آرام سے بیٹھا انگور کا شربت پیتا رہا، مور کا ناچ دیکھتا رہا، بلبل کے نغمے سنتا رہا۔ سپاہی بار بار آ کر مجھے خبر دے رہے تھے کہ جلدی چلیے، دشمن شہر پناہ کے قریب آ گئے ہیں، لیکن مجھے ہوش نہ آیا۔ گدڑوں نے پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ میرے محل میں میرا نوکر ایک سفید طوطا تھا، اس سے اپنے ملک کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، وہ فوراً اپنی
ننگی تلوار لے کر میدان میں کود پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے گیدڑوں کے چھکے چھڑوا دیے۔ سب گیدڑ الٹے پاؤں بھاگ نکلے، لیکن وہ بہادر طوطا بھی زندہ نہ رہ سکا۔ چلتے چلتے گیدڑ اس کی جان بھی لیتے گئے۔ ہماری فوج کا وہ اکیلا سپاہی تھا جس نے نامعلوم کتنے گیدڑوں کے ساتھ ان کے سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے ملک اور نیک ملکہ سفید ہرنی کے نام پر جان دے دی۔ سفید ہرنی اس بہادر طوطے کی موت پر بے حد رنجیدہ ہوئی۔ اس نے بڑے اہتمام سے اس کا مقبرہ بنوایا، اپنی رعایا سے کہا کہ وہ اس بہادر شہید کی عزت کرے۔ یہی حکم اس نے مجھے بھی بھجوایا، لیکن میں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے غرور سے تن کر کہا کہ میں کسی حالت میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی حکومت میں کوئی بڑا مجھ سے زیادہ عزت کے لائق سمجھا جائے۔ یہ معمولی سا سپاہی کس قابل ہے؟ سفید ہرنی میرے اس جواب پر بہت ناراض ہوئی۔ اس نے کہا، ہر وہ شخص جو بہادر اور بھلائی کا کام کرے عزت کے لائق ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ شہید سپاہی تمہارے ماتحت تھا، چونکہ اس نے اپنی جان دے کر لاکھوں شہریوں کی جان بچائی ہے۔ اس نے ہمت کے ساتھ سچائی کی جنگ لڑی ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر تم اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو تو فوراً میری حکومت سے نکل جاؤ۔ پھر تو میں نے لاکھ جتن کیے، لیکن جس طرح ایک کمان سے نکلا ہوا تیر دوبارہ واپس نہیں آتا، اسی طرح سفید ہرنی کا دیا ہوا حکم واپس نہیں لیا جا سکتا۔ جب میں سیدھی طرح نہ گیا تو اس نے سپاہی طوطے کے ذریعے مجھے اپنے باغ سے باہر نکلوا دیا۔ باہر اسی طرح جیسے تم نکالی گئی ہو، جس طرح تمہیں اس نے بس صورت کر دیا تھا، اسی طرح میرا رنگ بھی سیاہ کر دیا۔ میں بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن اس کا اثر الٹا ہی ہوا۔ وہ اور بھی ناراض ہو گئی، بولی، میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ تم فوراً میرے باغ سے نکل جاؤ، تم زندگی بھر سیاہ رہو گے۔ تمہارے آنسو جس پر ٹپکیں گے وہ ہر چیز پہلے سے کئی گنا خوبصورت ہو جائے گی، لیکن تمہارے لیے آنسو تم پر کوئی اثر نہیں کر سکتے۔ تم ہی سوچو، یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے کنویں میں رہنے والا مینڈک پیاس سے تڑپے۔ یعنی میں اپنے آنسوؤں سے دوسروں کو خوبصورت بنا دوں مگر خود خوبصورت نہیں بن سکوں گا۔ اپنی کہانی سنا کر کالا طوطا خاموش ہو گیا اور زرینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ زرینہ بولی، ہاں بھائی، تمہاری داستان عبرت کے لائق ہے اور ابلیس سے ملتی جلتی ہے۔ جس طرح انسان کا پتلا بنا کر اللہ میاں نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے سجدہ کرے، ابلیس نے نافرمانی کی جس کی سزا میں اسے آسمان سے نکال دیا گیا، بالکل ایسا ہی تمہارا حال ہوا ہے۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب تو جو مصیبت آ پڑی ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی سوچو۔ کالا طوطا بولا، پہلے ہم کچھ کھا پی لیں، ذرا حواس ٹھکانے آ جائے تو پھر سوچیں گے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اجاڑ بیابان جنگل میں گھاس پھوس اور کانٹے دار درختوں کے سوا دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں کچھ بدمزہ سے جنگلی پھل ملے جو وہ جمع کر کے ایک دریا کے کنارے لائے اور بیٹھ کر کھانے لگے۔ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا سا بھورا مینڈک بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کالے طوطے اور زرینہ کو رنج زدہ دیکھ کر اس نے پوچھا، تم لوگوں پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ خیر تو ہے؟ ارے میاں بھورے مینڈک، خیر ہی تو نہیں ہے۔ کالے طوطے نے جنگلی بیر کھاتے ہوئے کہا، بس ہم سفید ہرنی کی حکومت سے باہر نکل جائیں تب سمجھو خیریت ہے، یہاں ہم آرام سے نہیں رہ سکتے۔ نہ معلوم اور کیا خطا ہو جائے جس کی سزا بھگتنی پڑے۔ لیکن ہاں، خوب یاد آیا میاں مینڈک، تم تو سفید ہرنی کے خاص کارندے ہو۔ اس کے اور اس کے بچوں کے لیے قیمتی ڈھونگے اور موتی وغیرہ کے علاوہ مچھلیوں کی ہڈی بھی لے جاتے تھے۔ تمہارا کہنا تو وہ ضرور مان لے گی۔
بھورے مینڈک نے جواب دیا، میرا تو نہیں، ہاں ہمارے بادشاہ کا کہنا ضرور مان لے گی، تو خدا کے واسطے اپنے بادشاہ سے ہماری سفارش کر دو۔ کالے طوطے نے جلدی جلدی بہت سے بیر اور جنگلی رس بھریاں اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لو بھیا، یہ تم کھاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ، اور جس طرح بھی ہو سفارش کر کے سفید ہرنی سے میری جاگیر مجھے واپس دلوا دو۔ یہ سن کر بھورے مینڈک کو سخت غصہ آیا اور غصے سے اس کی توند پھول گئی۔ وہ بولا، خبردار، جو اب ایسی بات کہی، تم مجھے رشوت دے رہے ہو، لیکن مجھے رشوت سے نفرت ہے۔ جہاں رشوت کا دور دورہ ہو اس ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ اے لے، کیوں نہیں لیتے؟ ٹر کے ابا مینڈکی نے پانی میں سے سر نکالا اور بولی، بچے کتنے دنوں سے بیر اور رس بھریاں کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، بھورے مینڈک نے تنگ کر جواب دیا، رشوت خوری سے ایمان چلا جاتا ہے۔ کالا طوطا مایوس ہو کر زورینا کی طرف دیکھنے لگا۔ زورینا بولی، چلو بھیا، اب تو خود ہی کوشش کرنا پڑے گی، وقت بڑھنے پر کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ کالے طوطے نے کوئی جواب نہ دیا، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوچ لیا، بس سوچ لیا۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ یہ کہہ کر وہ خوشی سے جو اچھلا تو دھڑم سے دریا میں جا گرا۔ دریا میں نیلا نیلا پانی مجھے مار رہا تھا۔ کالے طوطے نے بڑے ہاتھ پیر مارے مگر وہ ڈوبتا ہی چلا گیا۔ زرینا بھی تیرنا نہیں جانتی تھی، وہ دریا کے کنارے کھڑی کھڑی چلاتی رہ گئی۔ کالا طوطا ڈوبتا ہی چلا گیا۔ ایک جگہ اس کے پیر زمین سے لگے، اپنی زندگی کی طرف سے وہ نا امید ہو گیا تھا۔ کچھ امید بندھی تو آنکھیں کھلی۔ عجیب سما تھا۔ یہ مینڈکوں کی بستی تھی، عمدہ عمدہ مکان، سجے ہوئے دکانیں، چوڑی چوڑی سڑکیں جن پر لاتعداد پیلے پیلے مینڈک بھٹک رہے تھے۔ کالے طوطے نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنے بھیگے ہوئے پر چھٹک ڈالے۔ بدتمیز، ایک طرف سے آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، قریب ایک مینڈکی کھڑی تھی۔ مینڈکی کا رنگ بالکل پیلا تھا۔ کالا طوطا گھبرا گیا۔ مینڈکی پھر بولی، ذرا تمیز نہیں ہے، میرے سارے کپڑے بھگو کر رکھ دیے، اب مجھے زکام ہو جائے گا تو آج چھین۔ مینڈکی کو واقعی زکام ہو گیا۔ اس نے قاضی کی عدالت میں کالے طوطے پر مقدمہ دائر کر دیا۔ الزام یہ لگایا کہ کالے طوطا ایک غیر ملکی ہے اور بغیر پاسپورٹ کے مینڈکآباد میں گھس آیا ہے۔ 6 مہینے قید کی سزا ملی۔ دن میں ایک وقت بس سوکھی سڑی مرچیں کھانے کو ملتی، رات بھر مچھروں کے کاٹنے سے نیند نہ آتی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ قید خانے کے ایک کونے میں 2 اینٹوں کے درمیان کی مٹی جھڑ گئی تھی، وہاں ایک جھینگر رہا کرتا تھا۔ جھینگر رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ کالے طوطے کو بھی نیند نہ آتی تھی، دونوں رات بھر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس طرح دونوں میں بڑی دوستی ہو گئی۔ ایک دن کالے طوطے نے جھینگر کو ذرا موڈ میں پایا تو بولا، پیارے جھینگر، کیا تم مجھے اس قید خانے سے نجات نہیں دلا سکتے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جھینگر نے جواب دیا، پہرے دار اونگ رہے ہیں لیکن ان کی نیند ابھی پکی نہیں ہے۔ میں ابھی زور زور سے بولنا شروع کرتا ہوں، یہ سمجھ گئے رات ہو گئی ہے۔ میں عام طور سے رات کے سناٹے میں ہی بولتا ہوں نا، بس جب یہ پہرے دار گہری نیند سو جائیں تم قید خانے کی سلاخیں کاٹ کر بھاگ جانا۔ کالے طوطے نے ایسا ہی کیا۔ جھینگر بولنے لگا۔ سناٹے میں جھینگر کی آواز نے لوری کا کام کیا۔ اونگتے ہوئے پہرے دار گہری نیند سو گئے۔ قید خانے کی سلاخیں مچھلی کی ہڈیوں سے بنی تھی۔ کالے طوطے نے اپنی چونچ کو آری کی طرح چلایا، سلاخیں کاٹ ڈالی اور بھاگ نکلا۔ قید خانے سے باہر آ کر اسے زورینا کا خیال آیا۔
اپنی مصیبت میں تو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ زورینا کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، سوچتے سوچتے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور چلتے چلتے وہ مینڈک آباد کی آبادی سے بہت دور نکل آیا۔ جیسے جیسے وہ مینڈک آباد سے دور ہوتا گیا، ایک نئی بستی اس کے قریب آتی گئی۔ یہ بستی مینڈک آباد سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ کالا طوطا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس بستی کی عالی شان مکان، حسین چمک اور صاف سڑکیں دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف سے آواز آئی، اے جناب، کون ہو تم؟ کالے طوطے نے دیکھا، یہ بھی ایک مینڈک ہی کی آواز تھی۔ مینڈک کا رنگ پیلا نہیں، بھورا تھا۔ ایک سوداگر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ کالے طوطے نے جلدی سے بات بنائی، اسے ڈر تھا اس کے پاس یہاں آنے کا اجازت نامہ نہیں ہے، پکڑا نہ جائے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھورے مینڈک نے بڑی ہمدردی سے کہا، تم ٹرٹر نگر کی سرحد میں ہو، ہمارا بادشاہ بہت رحم دل ہے، وہ باہر سے آنے والے سوداگروں کی بڑی عزت کرتا ہے۔ کالا طوطا بولا، پھر مجھے بھی اپنے رحم دل بادشاہ سے ملا دو۔ بھورا مینڈک کالے طوطے کو اپنی ساتھ اپنی بستی ٹرٹر نگر کے رحم دل بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی قدر کی، اسے اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے کالے طوطے سے کہا کہ سوداگر، اب تم وہ سامان ہماری خدمت میں پیش کرو جو تم اپنے ملک سے یہاں فروخت کرنے کے لیے لائے ہو۔ کالا طوطا سٹپٹا گیا، وہ سوداگر تو تھا نہیں، نہ اس کے پاس کوئی سامان تھا، پیش کیا کرتا؟ اچانک ایک ترتیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے اپنے بازوؤں سے دو لمبے لمبے کالے پر نوچے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور بڑے ادب سے بولا، علم پناہ، راستے میں مجھے لٹیروں نے لوٹ لیا، ایک ایک پائی چھین لی گئی، یہ دو چوپو میں نے اپنے پروں میں چھپا لیے تھے، اب میرے پاس صرف یہی نذرانہ آپ کے لیے رہ گیا ہے۔ ان چپاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے اگر آپ اپنی کشتی چلوائیں تو وہ کبھی نہیں ڈوبے گی، چاہے طوفان میں گر جائے یا بھنور میں پھنس جائے، یہ چپو ہر جگہ سے اسے بچا لائیں گے۔ ٹرٹر نگر کا بھورا بادشاہ چپو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، بولا، اے سوداگر، تو نے میرے من کی چیز پیش کی ہے، اتنے سیاہ، اتنے چمکدار چپو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ پھر اچانک بادشاہ رنجیدہ ہو گیا۔ کالے طوطے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا، علم پناہ، ابھی تو آپ خوش تھے، ایک دم غمگین کیوں ہو گئے؟ آپ کا چہرہ آڑو کے پھول کی طرح گلابی تھا، اچانک سرسوں کے پھول کی طرح پیلا کیوں پڑ گیا؟ بادشاہ نے آہ بھری اور جواب دیا، افسوس، یہ چیپو میرے کس کام کے؟ میری رانی بے حد بدصورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بدصورت رانی کے ساتھ سیر کروں اور وہ کشتی کے اتنے خوبصورت چیپو دیکھ کر افسوس کرے۔ سوچئے کہ بادشاہ، خوبصورت کشتی، خوبصورت، صرف وہی اتنی بدصورت۔ کالا طوطا جلدی سے بولا، صرف حکم کی دیر ہے، عالم پناہ، یہ خادم رانی کو اس قدر حسین بنا دے گا کہ دنیا میں اس جیسی دوسری کوئی رانی نہ ہوگی۔ آپ رانی صاحبہ کو دربار میں بلوائیں۔ کو دربار میں لایا گیا، اس کا رنگ اندھیری رات کی طرح کالا تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھی، وہ اپنی رانی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ کالے طوطے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ کنیز کو گانے کا حکم دیں، ساز بجانے والے غم کا ساز چھیڑیں اور کنیزیں دکھ کا گیت سنائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، غم کے ساز چھڑ گئے، کنیزوں کی آوازیں بڑی سریلی تھی، ان کی آوازوں میں درد تھا، وہ گا رہی تھی، ٹر 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 ٹر، روئے سارا شہر، بھورا بھورا سندر راجا دیس پہ سکھ کی بین بجاتا، آدھوں کا وہ کام بناتا، اس کا کام نہیں بن پاتا، مشکل کو آہ کر روئے سارا شہر، ٹر 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 ٹر، اوروں کو سندرتا دے دے، خود سندر نہ ہونے پائے، دور دیس کا ایک سوداگر دیس ہمارے آئے، رانی کو سندر کر، روئے سارا شہر،
ٹر 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 ٹر۔ سارے دربار میں کنیزوں کا دکھ بھرا گیت گونج رہا تھا۔ سب خاموش تھے، رانی بھی چپ تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، کالا طوطا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو بدصورت رانی کے چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ جیسے جیسے آنسو ٹپکے گئے، مینڈکی رانی خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح تر و تازہ ہو گیا اور اس پر پانی کی لہروں جیسی شوخی اور چمک آ گئی۔ وہ اتنی حسین نظر آنے لگی کہ اس سے مقابلہ کسی کتاب میں نہ تھی۔ درباری خوشی سے چلا اٹھے، بادشاہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مینڈکی رانی آئینے میں اپنا مسکرا دی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر کالے طوطے کو گلے سے لگا لیا اور بولا، مہربان سوداگر، تم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اب میری سلطنت کے مالک تم ہو۔ کالے طوطے نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنی بری عادتیں پر پچھتا رہا تھا۔ اسے سفید ہرنی یاد آ رہی تھی، جس نے اسے یہ سزا دی تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں سے دوسروں کو خوبصورت بنا دے لیکن خود خوبصورت نہ بن سکے گا۔ کتنی اچھی سزا تھی نا یہ! آج اسی سزا کی بدولت وہ بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ سفید ہرنی کتنی اچھی ہے، کتنی رحم دل ہے۔ اگر وہ اپنے آنسوؤں سے خود ہی خوبصورت بن سکتا تو وہ اور زیادہ لالچی، مغرور اور خود غرض ہو جاتا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ چونک پڑا اور بادشاہ کو جواب دیا، نہیں جناب عالی، آپ کی سلطنت آپ کو مبارک ہو۔ میں تو اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے کاہلی اور غرور سے توبہ کر لی ہے۔ آپ بس اتنی زحمت کیجئے کہ میرے ساتھ ہماری ملکہ سفید ہرنی کے پاس چلیے اور سفید ہرنی سے میرا اور میری بہن زورینا کا قصور معاف کروا دیجئے۔ بس اتنی سی بات۔ ٹر ٹر نگر کے بورے بادشاہ نے کہا، سفید ہرنی خود نیک ہے اور نیک لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ جس کی نیت صاف ہو، جس نے دل سے توبہ کر لی ہو، اس کی قدر کرتی ہے۔ تم نے اگر سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی۔ آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ کالا طوطا بھورے بادشاہ کی کشتی میں اس کی خوبصورت رانی اور بھورے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر چلا۔ کشتی کالے طوطے کے پروں کے چھپوں سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کنارے پر جا پہنچی تو کالے طوطے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا وہاں زورینا بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ قریب ہی وہ بھورا مینڈک بیٹھا تھا جسے رشوت خوری سے نفرت تھی۔ زورینا کو دیکھ کر کالا طوطا بولا، زورینا بہن، تمہیں معلوم ہے دریا میں مجھ پر کیا کیا گزری؟ میں نے اب سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ زورینا نے جواب دیا، ارے وہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کالے طوطے کو تعجب ہوا، مجھے اس مینڈک نے سب کچھ بتا دیا۔ زورینا نے اس بھورے مینڈک کی طرف اشارہ کیا جو اس کے قریب بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور ایک قلم تھی اور جسے رشوت سے نفرت تھی۔ یہ مینڈک ٹر کے مشہور اخبار روزنامہ ٹر کا نمائندہ ہے۔ جب تم پانی میں ڈوبے تھے، اس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی تھی اور تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہے۔ اس نے اپنے اخبار کے لیے تمہارے بارے میں جو سچی رپورٹ تیار کی ہے مجھے بھی سنائی۔ میرے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا اور میں نے بھی کاہلی، غرور، ظلم اور لالچ سے توبہ کر لی۔ کالے طوطے کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ زورینا کو لے کر ٹر نگر کے بھورے بادشاہ کے ساتھ سفید ہرنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفید ہرنی ان کو دیکھتے ہی بولی، شاباش کالے طوطے، شاباش زورینا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، تم دونوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے ایک تتلی کو اس کام میں مقرر کر دیا تھا، وہ تمہاری ایک ایک بات مجھ تک پہنچاتی رہتی تھی۔ وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے انجام دے رہی تھی۔ میں نے تم دونوں کی نیت کی صفائی اور سچائی بھانپ لی ہے۔ انسان میں اگر یہ خوبی ہو تو وہ اپنے ارادوں پر ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ جاؤ، میں نے تم دونوں کو معاف کیا۔
اور ٹرٹر نگر کے بھورے نیک دل بادشاہ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ کالے طوطے کو سفید ہرنی نے دوبارہ ہرے رنگ کا خوبصورت طوطا بنا دیا، اسے اس کا عمدہ اور پلاؤ نگر واپس دے دیا۔ زورینا کو سفید ہرنی نے بہت سے ہیرے، سونا، روپے دے کر اسے شتر مرغ پر سوار کر کے اس کے گھر پہنچا دیا، جس پر سوار ہو کر اس کی چھوٹی بہن سرینا گھر واپس آئی تھی۔ گھر پہنچ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ سرینا نے اپنی بہن کے ظلم اور زیادتیاں بھلا دی تھی، گھر کو سجایا تھا۔ وہ زرینا کو خوش آمدید کہنے کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سرینا نے سرینا سے پوچھا، میری پیاری بہن، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے ظلم اور کاہلی سے توبہ کر لی ہے اور میں سفید ہرنی سے انعام لے کر واپس گھر آ رہی ہوں؟ سرینا مسکرا دی۔ اس نے کیاری میں لگے ہوئے گلاب کے ایک پھول کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک رنگ برنگی پیاری پیاری تتلی بیٹھی تھی۔ تتلی کو دیکھ کر زورینا کی سمجھ میں آ گیا، یہ وہی تتلی تھی جسے سفید ہرن نے کالے طوطے اور زرینا کے حالات جاننے کے لیے مقرر کیا تھا۔ زورینا تتلی کے قریب گئی اور بولی، اچھا بھائی تتلی، مجھ سے پہلے ہی آ کر تم نے میری بہن کو ساری کہانی سنا دی۔ تتلی کھلکھلا کر ہنس دی اور پھر سے اڑ گئی۔ سرینا نے زورینا کو گلے لگا لیا اور بولی، یہ تتلی بڑی شوق ہے۔ جب میں سفید ہرنی کے باغ میں گئی تھی اور نرم نرم گھاس پر لیٹی رہنے کو جی چاہ رہا تھا تو اسی شریر تتلی نے میرے ہونٹوں پر گدگدی کر کے مجھے اٹھا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے دونوں بہنیں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ بستی کے دو نیک اور محنتی آدمیوں سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب نہ زورینا سرینا کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر ظلم کرتی تھی، نہ اس سے جلتی تھی، اور نہ سرینا کو زرینا سے کوئی شکایت تھی۔